آج جناب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس ان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ پاکستان کا جب آئین بنا تھا تو اس میں کچھ بنیادی حقوق انسانوں کو دیے گئے تھے۔ جیسے میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی اسٹیٹ بنتی ہے تو اس کے آرگنز ہوتے ہیں، اس کی جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بنانا بہت ضروری ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلے اس کا آئین ہوتا ہے۔ تو آئین میں ہی ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں کہ کیا ہیرارکی ہوگی، کیا رائٹس دیے جائیں گے، کس طرح کی گورنمنٹ ہوگی، یہ ساری چیزیں اس آئین میں دی جاتی ہیں۔ تو اسی آئین میں پاکستان کے جو سٹیزن ہیں، پاکستان کے جو رہائشی ہیں، مقامی لوگ ہیں، ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ بنیادی حقوق تفویض کیے ہیں، جن کو آج ہم ایک ون بائی ون پڑھتے ہیں۔ وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک ہیں، مطلب 8 سے لے کے 28 تک ہیں۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی اس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے آئین کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جو وہاں کے پارلیمنٹرین تھے اور جو نیشنل اسمبلی کے ممبران تھے، انہوں نے سب سے پہلے ہی اسی جو امینڈمنٹ تھی، جو آرٹیکلس تھے، ان کو پاس کیا تھا، اور وہ نیشنل اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اس کے اوپر سائن کر دیے تھے۔ یہ بہت بڑی ایک اچھی خبر تھی سب پاکستانیوں کے لیے کہ جو پاکستانیوں کو حقوق دیے جا رہے تھے سب اس پہ راضی تھے، اور سب نے ہی اس کو منوان تسلیم کر لیا تھا۔ چلیں بیٹا آگے چلیں۔ ویسے سب آگے کریں۔ اب یہاں سے آرٹیکل سٹارٹ ہوتے ہیں۔ آرٹیکل بیسیکلی جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں سیکشن ہوتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے جس میں پوائنٹس ہوتے ہیں۔ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہوگا اس کے جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے ان کو ہم آرٹیکل کہیں گے۔ تو آرٹیکل 8 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلا آرٹیکل ہے وہ لا ان کنسسٹنس ود اور ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائڈ۔ اس میں بیسیکلی وہ یہ کہتا ہے کہ بنیادی قوانین کے منافی قوانین کل عدم تصور کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں، اس کے برخلاف حکومت کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنائے گی جو ہمارے ان قوانین کو، جو ان ہمارے حقوق کو سلب کرتی ہو۔ اس میں وہ بتاتا ہے کہ اینی لا اور اینی کسٹم اور اینی یوزیج ہیونگ دا فورس آف لا ان سو فار ایز اٹ از انکنسسٹنٹ ود دا رائٹ کنفرڈ بائی دس چیپٹر شیل ٹو دا ایکسٹینٹ آف سچ انکنسسٹنس بی وائڈ۔ جو بھی قانون ہمارے بنیادی حقوق کے خلاف بنایا جائے گا اس کو کل عدم تصور کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا روٹی، کپڑا اور مکان یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کسی بھی علاقے میں یا پوری اسٹیٹ میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جس میں وہ یہ کہے کہ نہیں جی ان کو صبح کا کھانا نہیں ملے گا، شام کا کھانا نہیں ملے گا، رات کا کھانا نہیں ملے گا، نہیں جی یہ علاقے والے لوگ کپڑے نہیں لے سکتے، نہیں جی یہ علاقے والے لوگ گھوم پھر نہیں سکتے۔ مطلب جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں وہ ان کے منافی کبھی بھی کوئی قانون نہیں بنا جائے گا۔ جی آگے چلیں۔ آرٹیکل 9 کہتا ہے سیکیورٹی آف پرسن، نو پرسن شیل بی ڈیپرائیوڈ آف لائف اور لبرٹی سیو ان اکارڈنس ود دا لائف۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی انسان یا کسی بھی انسان کو اس کی زندگی سے اور اس کی آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں کسی شخص کو زندگی آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے جب قانون اس کی اجازت نہ دے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے تب ہم اس کو ڈپرائیو کر سکتے ہیں، تب ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ ادروائز ایسے بیٹھے بیٹھے ہم کسی کی زندگی سے محروم نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر میرا اور آپ کا آپس میں جھگڑا ہے تو حکومت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کو مار دوں، یہ حکومت کا کام ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ اکارڈنگ ود لا یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کا ٹرائل چلائے اور اس کو اس کے گناہ کے برابر سزا دے۔ لیکن ہمیں یا کسی ایسے ادارے کو گورنمنٹ یا اسٹیٹ اجازت نہیں دے گی کہ اس کو اس کی لائف سے محروم کیا جا سکے، یا اس کو اس کی جو سیکیورٹی ہے اس سے محروم کیا جا سکے، یا اس کی جو آزادی ہے اس سے اس کو محروم کیا جا سکے۔ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے سوائے قانون کو۔ اگر قانون کو بھی اس وقت اجازت ہے جب اس نے اس قانون بنے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ کام کیا ہو۔ آرٹیکل نمبر 10 آگے چلیں بیٹا۔
آرٹیکل 10 کہتا ہے سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. اس میں وہ کہتے ہیں جی کسی بھی انسان کو اریسٹ وداؤٹ ریزن نہیں کیا جا سکتا. اگر اس کو اریسٹ کرنا بھی ہے تو اس کے لیے پراپر ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے اور اس کو انفارم کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اس کو ایسے کہتے ہیں کہ اپنا نو پرسن ہو از اریسٹڈ شیل بی ڈیٹینڈ ان کسٹڈی وداؤٹ بینگ انفارمڈ. مطلب وہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ لوگ اریسٹ کرنے کے بعد اپنی تحویل میں نہیں رکھ سکتے اس کو انفارم کیے بغیر. ایز سون ایز مے بی آف دا گراؤنڈ آف سچ اریسٹ نار شیل بی ڈیٹین دا رائٹ ٹو کنسلٹ اینڈ بی ڈیفینڈ بائی دا لیگل. اور اس کو جو جس بندے کو آپ گرفتار کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو لیگل جو اس کا لیگل بندہ ہوتا ہے یا جو کوئی وکیل ہوتا ہے اس سے کنسلٹ کرنے کی آپ لوگ اس کو اجازت دیں گے, اس کو موقع دیں گے. ایسا کبھی نہیں کریں گے, گورنمنٹ ایسا کبھی نہیں کرے گی کہ کسی بندے کو, یہ قانون کہتا ہے, باقی پریکٹس کی بات میں نہیں کر رہا, جو پریکٹس ہمارے پاکستان میں چل رہی ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بندے کو بغیر وارنٹ کے گرفتار نہیں کیا جا سکتا, بغیر کسی ڈاکومنٹس کے گرفتار نہیں کیا جا سکتا, اور اس کو بغیر اس کی ایف آئی آر کے اس کو اپنی تحویل میں بھی نہیں رکھا جا سکتا. اور اس کو یہ سہولت دی جا سکتی ہے کہ ہاں بھی فوراً وہ اپنے کسی لائر سے رابطہ کرے تاکہ وہ اپنی بات بتا سکے اس سے. آگے چلے بیٹا. Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before a magistrate within a period of 24 hours. وہ کہتے ہیں نہیں, اگر فرض کیا کسی بندے کو آپ نے پکڑ لیا ہے, اگر آپ نے کسی کو پکڑ لیا ہے تو یہ آپ پہ لازم ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس بندے کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کریں, اس کے جو اریسٹ وارنٹ ہیں وہ دکھائیں, اور اس پہ اس کی مجسٹریٹ کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے اس کو سزا دے, اس کو بری کر دے, جو کر دے. کیونکہ جب وہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کریں گے تو لامحالہ اس کو آپ لیگل فیسلٹی بھی اویل کرنے کا موقع دیں گے. وہ اپنے وکیل کو ہائر کرے گا, اس کا وکیل بھی مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوگا, تو دونوں ہی آپس میں ڈسکس کرنے کے بعد مجسٹریٹ کی جو مرضی ہے وہ اس کو اس کے قانون کے مطابق اس کو سزا دے گا. اب ایسا آگے کریں. آرٹیکل 10A کہتا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل فار دا determination of his civil rights and obligation or in any criminal charges against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. وہ کہتے ہیں جی ہر انسان کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے گا. اگر اس نے کوئی اپنے سول رائٹس کی خلاف ورزی کی ہے, یا اس نے اپنے جو کرمنل ایشوز ہیں اس پہ اس کے اوپر کوئی چارج آتا ہے, مثال کے طور پر اگر کسی کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی ہے یا کسی کے اوپر کوئی سول میٹر کا ایشو آ جاتا ہے, تو اس کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے گا, اس کو پورا پروسیس اڈاپٹ کیا جائے گا. مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, فیئر ٹرائل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کیس کورٹ میں دائر ہوتا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلے تو مینٹینیبلٹی پہ ہوتا ہے کہ ہاں بھی یہ قابل جرا ہے کہ نہیں ہے. جب وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نوٹسز کا سلسلہ جانے کے بعد پھر آگے اس کا فیئر ٹرائل ہوتا ہے. مطلب ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں ایویڈنس ہوتی ہیں, جس میں جرا ہوتی ہے, جس میں اچھا دوسری چیزیں آ جاتی ہیں, وہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں. تو وہی آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے گا. آگے چلیں. آرٹیکل 11 کہتا ہے سلیوری فورس لیبر ایٹیسی پروہیبٹڈ. اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے غلاموں کا دور تھا, مطلب پہلے جو سسٹم ہوتا تھا وہاں پہ غلام خریدے جاتے تھے, غلام بیچے جاتے تھے, غلام رکھے بھی جا سکتے تھے, اسلام بھی اس کی اجازت دیتا تھا. لیکن ہمارے جو اس کا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا پاکستان کا, اس میں انہوں نے پروہیبٹڈ کر دیا ہے, اس میں منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی کو غلام نہیں بنا سکے گا. غلاموں اور انسانوں کی خرید و فروخت ممنوع ہوگی. 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو کسی بھی کارخانے یا کام میں خطرناک کام پر نہیں لگایا جا سکتا. مثلا یہ ہے, اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ all forms of forced labor and traffic in human being are prohibited
No child below the age of 14 years shall be engaged in any factor or any other employment. इसमें वो ये कहता है कि हाँ भी किसी भी बच्चे को आप लोग जबरी मुशक्कत नहीं करा सकते, किसी भी बंदे को आप गुलाम नहीं बना सकते उसकी मर्जी के खिलाफ। हाँ, अगर उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो बच्चा है उसको उसकी मर्जी के साथ भी आप एंगेज नहीं कर सकते, लेकिन किसी को गुलाम बनाना ये जुर्म तस्वर किया जाएगा। आगे चलें जनाब। प्रोटेक्शन अगेन रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। इसमें जनाब वो ये कहता है कि ऐसे फेल की सजा नहीं होगी जो उस वक्त किसी कानून के तहत वो काबिल सजा हो। कोई कानून किसी शख्स को उस फेल के मुतालिक दी की सजा से ज्यादा या मुख्तलिफ सजा भी नहीं दे सकता। इसमें वो ये कहता है कि बेसिकली नो लॉ शैल ऑथराइज द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन फॉर एन एक्ट और omission that was not punishable by law at the time of the act or omission, for an offense by a penalty greater than or of a kind different from the penalty prescribed by law for that offense at the time the offense was committed। यही बात कहता है जो मैंने आपको बताई है कि किसी भी इंसान को किसी ऐसे फेल की सजा नहीं होगी जो उस वक्त काबिल कानून नहीं होगा। मसलन मैं इसकी थोड़ी सी एक मिसाल आपको दे सकता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट 2 दिन के लिए डबल सवारी पर पाबंदी लगा देती है। वो 2 दिन जब खत्म हो जाते हैं तो तीसरे दिन अगर आप जा रहे हैं और आपने 3 बंदे उठाए हुए हैं तो वो आपको इसकी सजा नहीं दे सकते कि कल तक हमारे पास डबल सवारी की पाबंदी थी तो आज भी हम आपको सजा देंगे। मतलब किसी ऐसे फेल की सजा नहीं होगी आपको जो उस वक्त कानून की शक्ल इख्तियार न रखता हो। और कोई आपको और आपको फर्ज किया आपने किसी बंदे को मारा है तो उसको उस आइन के तहत, उस एक्ट के तहत, उस लॉ के तहत आपको सजा हो सकती है। लेकिन मारने की सजा आप अगर आपने किसी को मारा है और ये नहीं हो सकता कि आप पे चोरी की FIR की जाए। तो आगे चले बेटा। आर्टिकल 13 कहता है प्रोटेक्शन अगेन डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें वो कहता है कि किसी भी इंसान को उसके एक अमल की वजह से दो दो सजाएं नहीं दी जा सकती। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा है तो आपको थप्पड़ मारने की भी सजा दी जाए और आपको चोरी करने की भी सजा दी जाए। मतलब आपके ऊपर ऐसे दफात लगा दिए जाएं कि एक आपको थप्पड़ मारने का दफा लगा हो, दूसरा आपको दफा लगा हो कि आपने चोरी भी साथ की है। तो किसी भी इंसान को इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दोहरी सजा नहीं दी जा सकती। तो दूसरा वो कहता है कि जी और ये भी इसमें वो कह रहा है कि हाँ भी किसी भी शख्स को आप लोग अपने किसी भी शख्स को मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ ही गवाह बन जाए। आगे चले मैडम। इनविolability ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। किसी भी इंसान की, मर्द की, हमारे माशरे में मर्द को सुपीरियर तस्वर किया जाता है तो हमारे माशरे में हमारा आइन ही मर्द को सुपीरियर तस्वर कराता है। वो कहता है कि किसी भी मर्द की इज्जत पर आंच आने नहीं दी जाएगी, मर्द की इज्जत नाकाबिल तस्खीर होगी। इसमें वो कहता है द डिग्निटी ऑफ मैन सब्जेक्ट टू लॉ, द प्राइवेसी ऑफ होम शेल बी इनवॉल्बल। मतलब उसमें कोई भी बंदा, उसकी जो घर की प्राइवेसी है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर फर्ज किया कोई भी आपने गलत काम किया है जो आइन से हट कर है, जो आइन के मुनाफी है या कानून के मुनाफी है, तो तब भी कोई कानून किसी पुलिस वाले को या किसी ऐसे इंसान को इजाजत नहीं देता कि वो आपके घर के अंदर घुस आए। हाँ, उस वक्त तक जब तक कानून उसको इजाजत दे दे, उसके वारंट, सर्च वारंट दे दे, तब एक उसके अंदर एक क्लास है जिसमें वो आ सकता है। अदरवाइज कि इंसान की जो, मर्द की जो इज्जत है वो नाकाबिल तस्खीर है। और उसमें वो कहता है नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। और उसको उसकी जो गवाही है उस पर भी मजबूर नहीं किया जा सकता। आगे चलें। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आर्टिकल 15 हमें कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, कि किसी भी फर्द की जो पाकिस्तान का शहरी हो
اس کو مکمل آزادی حاصل ہوگی ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے میں. مثال کے طور پر اگر آپ رحیم یار خان میں رہتے ہیں تو یو ہیو آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ اجازت لیں اس شہر کے میئر سے، اس کورٹ سے، اس کے ڈی سی او سے یا کسی اور سے کہ آپ نے جی راجن پور جانا ہے. پاکستان کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی. یو آر فری ٹو ٹریول فرام ون سٹی ٹو اندر سٹی. اس میں کہتا ہے ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو ریمین ان اینڈ سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز بائی لا ان دا پبلک انٹرسٹ enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part of their food. مطلب آگے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پیدا ہوئے ہیں رحیم یار خان میں تو یہ کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے صرف رحیم یار خان میں ہی رہنا ہے. آپ اسلام آباد میں جا کے رہ سکتے ہیں. اسلام آباد میں جب آپ رہیں گے تو سٹیزن آف پاکستان کے ہی کاؤنٹ ہوں گے. پاکستان کی کسی بھی سٹی میں، کسی بھی صوبے میں جا کے آپ آرام سے رہ سکتے ہیں. اس کی آپ کو ہمارا آئین اجازت دیتا ہے. آگے چلیں بیٹا. آرٹیکل 16 ہمارا کہتا ہے جی فریڈم آف اسمبلی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ آپ اجتماع، اسمبلی سے مراد ہوتا ہے اجتماع مطلب گیدرنگ. کسی بھی جگہ پہ آپ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں کسی اچھے پرپس کے لیے جس کی قانون اجازت دیتا ہو. اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو قانون اس چیز کی اجازت نہ دیتا ہو اور آپ کسی ملک کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہو کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بندوقیں اٹھا کے روڈوں پہ آ کے کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں جی ہمیں فریڈم آف اسمبلی ہے. تو نہیں، آپ کو فریڈم آف اسمبلی نہیں ہوگی. آپ کو اس وقت اجازت ہوگی اجتماع کی جب آپ فیئرلی کھڑے ہوں گے، جب آپ پاکستان کے خلاف نہیں ہوں گے، جب آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے، تب آپ کو بغیر آرمز کے وہ اجتماع کرنے کی ضرورت ہوگی، اجازت بھی ہوگی. آگے چلیں بیٹا. فریڈم آف ایسوسیشن. ایسوسیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مطلب جیسے ایسوسیشن، جیسے یونین، جیسے کوئی پارٹی بنا دیتے ہیں، جیسے کوئی گروپ بنا دیتے ہیں یا جیسے کوئی گروہ بنا لیتے ہیں تو اس کی آپ کو پاکستان میں اجازت ہوگی. وہ کہتا ہے ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ آف فارم آف ایسوسیشن اور یونین سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا ان دا انسٹرکٹ آف سیوریٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان پبلک آرڈر اور موبلٹی. اور اس میں یہ بھی وہ کہتا ہے کہ اس ایسوسیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سٹیزن آف پاکستان ہونے چاہیے اور اس کے لیے یہ ریسٹرکشن ضرور ہے کہ آپ نے اگر کوئی یونین بنانی ہے، آپ نے اگر کوئی ایسوسیشن بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو لا سے اجازت لینی ہوگی، قانون سے اجازت لینی ہوگی، اسٹیٹ سے اجازت لینی ہوگی، پھر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن وہ بھی انٹرسٹ آف پاکستان میں ہونا چاہیے، پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی سالمیت کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا کوئی بھی آپ یونین نہیں بنا سکتے، ایسی کوئی بھی ایسوسیشن نہیں بنا سکتے جس کے آئین میں یہ لکھا ہو کہ پاکستان کے خلاف یہ کام کیا جائے گا. اگر پاکستان کے حق میں یا پاکستان یا عوام کی بہتری کے لیے کوئی بھی آپ یونین بناتے ہیں تو ہمارا کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے. آگے چلیں بیٹا. آرٹیکل 18 کہتا ہے جی فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن. آپ کو ٹریڈ کی بھی آزادی ہوگی، مطلب کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ ٹریڈ بھی. یہ کسی بچے کا اسپیکر آن ہو گیا، اس کو بند کرنا. Subject to such qualification, if any, as may be prescribed by law, every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business. مطلب آپ کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی پروفیشن اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی بھی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس ٹریڈ کو آپ رجسٹرڈ کروائیں گے، اس بزنس کو. بیٹا یہ اپنا مائک آف کریں. تو اس کے لیے آپ کو کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. آپ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس کو رجسٹرڈ کرانے کے بعد آپ اپنا کوئی ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کوئی پابندی عائد نہیں ہے. آگے کریں بیٹا. فریڈم آف اسپیچ، اظہار حق کی آپ کو آزادی حاصل ہوگی. مطلب آپ یو آر ناٹ ڈیوٹی باؤنڈ ٹو شٹ یور ماؤتھ. آپ لوگ بول سکتے ہیں، آپ کو آزادی ہے. جیسے کہتے ہیں صحافت آزاد ہے، ایسے ہی ہمارا ہر سٹیزن، ہمارا ہر شہری آزاد ہے، اس کو اسپیچ کا
بات کرنے کا، اپنا اظہار رائے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ اظہار حق کا رائے اس وقت تک حاصل ہے جب تک ہمارے ملک کی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ ہمارے آئین میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہمارا جو دفاع ہے، ہماری جو اسٹیٹ ہے، ہماری جو فارن پالیسیز ہیں، ہماری جو 3 ستون ہیں، جو آرگنز ہم نے بتائے تھے، ان کے اوپر بات کیے بغیر آپ لوگوں کو اظہار حق حاصل ہے۔ ہمارا اسلام بھی ہم کو اجازت دیتا ہے اور ہمارا آئین بھی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the glory of Islam or integrity, security or defense of Pakistan or any part therefore friendly relation with foreign states, policy order, decency or morality or in relation to contempt of court۔ وہی بات یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسی سپیچ، کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ہمارا ایسا اظہار جس سے ہماری سالمیتی کو خطرہ ہو، جس سے ہماری عدالتوں کے بارے میں غلط بیانی کی جاتی ہو، جس سے ہمارے ڈیفنس کے اوپر بات کی جا رہی ہو، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو آزادی رائے ہے، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، آپ اپنی بات کر سکتے ہیں۔ جی بیٹا آگے چلیں۔ آرٹیکل 119A اس کا یہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ ویسے تو ہمارا اس کا آئین میں ہے، لیکن اب اس کو ایک علیحدہ سے قانون بھی بنا دیا گیا ہے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن مطلب ہر پاکستان کا شہری اب کسی بھی ادارے میں، کسی بھی ادارے کی انفارمیشن لینے کا حق رکھتا ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن ان آل میٹر آف پبلک امپورٹنس سبجیکٹ ٹو ریگولیشن اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا۔ اس میں مطلب کچھ اسپیسیفک چیزیں ہیں جس کو مطلب آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، ادروائز آپ کسی بھی ادارے سے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا ایک بتاتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی جگہ پہ اپلائی کیا ہے، یہ آپ کا بیسک رائٹ ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت بڑا رائٹ ہے جس کا ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی جگہ پہ اپلائی کیا ہے اور آپ کا کمپیٹیٹر یا مثال کے طور پر آپ نے پیپر دیا ہے، تو اس میں وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ کے 20 نمبر آئے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میرے 20 نمبر نہیں آئے، تو دس از یور رائٹ ٹو آسک دا انفارمیشن اباؤٹ یور پیپر فرام دا کنسرن ڈپارٹمنٹ۔ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ سے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ جی مجھے میرا پیپر دکھایا جائے کہ کتنی غلطیاں ہیں، کتنی غلطیاں نہیں ہیں، تو وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ چلیں بیٹا آگے چلیں۔ جناب آرٹیکل 20 کہتا ہے فریڈم ٹو پریس ریلیجن اینڈ ٹو مینج ریلیجیس انسٹیٹیوشن۔ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو پروفیس پریکٹس اینڈ پروپوگیٹ ہز ریلیجن۔ وہ کہتے جی ہر سٹیزن کو، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ریلیجن کی تشہیر کرے، اس کو پروپوگیٹ کرے، اس کو پروفیس کرے، تو اس کو آزادی حاصل ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہمارے ملک میں قانون کہ فرض کیا ہمارے ہاں اہل تشیع ہیں، ہمارے ہاں سنی ہیں، ہمارے ہاں اپنا وہابی ہیں، یا جو جس طرح سے ہیں، جتنے بھی ہمارے سیکٹس ہیں یا جتنے بھی دوسرے ریلیجن ہیں، ان کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے جو ان کا ریلیجن ہے اس کی وہ اپنا پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں عبادتیں بھی کر سکتے ہیں، تو کسی کو ممنوع نہیں ہے۔ Every religion denominations of and every sects thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religion institution۔ وہ اپنے انسٹیٹیوشن بھی بنا سکتے ہیں، وہ اپنے ادارے بھی بنا سکتے ہیں، کسی کو پابندی نہیں ہے۔ ہر مذہب کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنی ریلیجن کی تشہیر کر سکے، اپنے ریلیجن کے مطابق وہ اپنی عبادات کر سکے، اور اپنے ریلیجن کے مطابق لوگوں کو اس کا بتا سکے۔ کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آگے چلیں بیٹا۔ آرٹیکل 21 کہتا ہے جی سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف اینی پارٹیکل ریلیجن۔ وہ کہتا ہے جی کہ کسی گورنمنٹ ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی، کبھی ایسا کرنے کی اجازت بھی نہیں دے گی کہ کسی اسپیسیفک
پرپز کے لیے کسی پارٹیکولر ریلیجن کو آپ اسپیشل ٹیکس لگا دیں کہ وہ جی یہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں تو اس لیے ہم ان پہ یہ ٹیکس امپوز کرتے ہیں، تو یہ ہمارے آئین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہر ریلیجن کو اس کی آزادی ہے، اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا ٹیکس امپوز نہیں کیا جائے گا۔ نو پرسن شیل بی کمپیلڈ ٹو پے اینی اسپیشل ٹیکس the proceeds of which are to be spent on the propagation or maintenance of any religion other than his own۔ وہ کہتے ہیں جی اس کی مینٹینیبلٹی پہ یا اس کے پروپیگیشن وہ اگر کر رہا ہے، پروپیگنڈا اگر کر رہا ہے اپنے مذہب کے اوپر، تو اس کے اوپر ہم کوئی ٹیکس نہیں امپوز کر سکتے، اس کے اوپر ہم کوئی اسپیشل ٹیکس نہیں لگائیں گے کہ ہاں بھی آپ لوگ یہ کر رہے ہو اس وجہ سے آپ پہ یہ لگا رہے ہیں ہم ٹیکس۔ تو جو ٹیکس سب پہ لگا ہوا ہوگا وہ وہی ٹیکس دیں گے، ایکسٹرا ٹیکس نہیں دیں گے۔ آگے چلیں بیٹا۔ آرٹیکل 22 کہتا ہے جی سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان ریسپیکٹ آف ریلیجن۔ اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ اگر فرض کیا آپ اپنے بچوں کو کسی اپنا ہم کہتے ہیں جی عیسائی کے مذہب میں یا کسی انڈین ہندوؤں کے مذہب کے اسکول میں اگر آپ اس بچے کو داخل کراتے ہیں، تو اس اسکول پہ اس سکول وہ سکول اس بچے پہ یہ پابندی نہیں لگا سکتا کیونکہ تم ہندو اسکول میں پڑھ رہے ہو یا تم عیسائی اسکول میں پڑھ رہے ہو یا تم قادیانی کے اسکول میں پڑھ رہے ہو تو تم ہماری ان رسومات میں شامل ہو، وہ اس پہ ریسٹرکشن نہیں لگا سکتا۔ اس بچے کی مرضی ہے تو وہ جا سکتا ہے، ادروائز امپوز نہیں کیا جا سکتا کسی دوسرے ریلیجن کے بچے کو کہ آپ ہماری ایکٹیویٹی میں آ کے پارٹیسپیٹ کریں، آپ ہمارے ریلیجن کو آپ مانیں، آپ ہمارے ریلیجن کو کی پوجا کریں، یا جس طرح سے ہوتا ہے کسی پر یہ پابندی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو مثال دے سکتے ہیں، اگر مسلم اسکول میں کوئی یہودی پڑھ رہا ہے، کوئی عیسائی پڑھ رہا ہے، کوئی ہندو پڑھ رہا ہے یا کوئی غیر مسلم کوئی بھی پڑھ رہا ہے، تو ہمارے اسکول کی طرف سے اس پہ کوئی ایسی ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی کہ آؤ بیٹا نماز پڑھو، آؤ بیٹا ہماری قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے آؤ سنو، آؤ بیٹا ہماری نعتیں پڑھی جا رہی ہیں آ کے سنو، تو اس پہ پابندی نہیں ہوگی۔ ہی از ناٹ ڈیوٹی باؤنڈ ٹو کم ٹو سٹ ان آور ریلیجیس ایکٹیویٹیز۔ تو اس کو مکمل آزادی ہوگی، وہ جو چاہے کرے، ہماری ان رسومات میں آئے یا نہ آئے، ہم اس کو فورس نہیں کر سکتے۔ جی بیٹا آگے چلیں۔ آرٹیکل 22 کہتا ہے 23 کہتا ہے provision as to property every citizen shall have the right to acquire hold and dispose of property in any part of Pakistan، کہ ہر شہری کو پراپرٹی لینے کا، اس کو اپنے پاس رکھنے کا، اس کو بیچنے کا حق حاصل ہے پاکستان کے کسی بھی شہر میں، پاکستان کے کسی بھی علاقے میں، پاکستان کے کسی بھی صوبے میں جا کے وہ پراپرٹی خرید سکتا ہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، ہاں کچھ ریسٹرکشنز کے لگا کے یہ چیز ہمیں اجازت دی جاتی ہے۔ آگے چلیں بیٹا۔ آرٹیکل 24 کہتا ہے نو پرسن شیل بی کمپلسری ڈپرائیوڈ آف ہز پراپرٹی سیو ان اکارڈنس ود لا۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں پراپرٹی کی پروٹیکشن کی جی بھی رائٹس ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہماری پراپرٹی کسی شہر میں ہے تو ہمیں کانسٹیٹیوشن، ہمیں آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، کوئی دوسرا بندہ اس پہ قابض نہیں ہو سکے گا، جو چیز آپ کی ملکیت میں ہے ڈاکومنٹس اور قوانین کے مطابق تو وہ آپ کی ہے، کوئی بندہ اس پہ چڑھ نہیں سکتا، کوئی بندہ اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آپ کی ہے، اس وجہ سے آپ اس پروٹیکشن کے آپ کے پاس حقوق حاصل ہیں۔ آگے چلیں بیٹا۔ ایکویلٹی آف سٹیزن، اس میں آرٹیکل 25 میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہمیں اس چیز کا حق حاصل ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری ہے، چاہے وہ صوبہ بلوچستان سے ہے، چاہے وہ صوبہ سندھ سے ہے، چاہے وہ کشمیر سے ہے، چاہے وہ اپنا پنجاب سے ہے، چاہے وہ KPK سے ہے، چاہے وہ کسی جگہ سے ہے، تو اس کو مکمل برابر مساوی حقوق دیے جائیں گے، ایکویلٹی ملے گی، تمام سٹیزن قانون کی نظر میں برابر ہوں گے۔ آل سٹیزن آر ایکول بفور دا لا اینڈ آر انٹائٹل ٹو ایکول پروٹیکشن آف لا۔ اور جو پروٹیکشن سندھ گورنمنٹ اپنے شہریوں کو دے گی وہی گورنمنٹ وہاں پہ رہنے والے بلوچوں کو دے گی، پنجابیوں کو دے گی، سندھوں کو دے گی، پشتونوں کو دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ سب کو ایک جیسے حقوق میسر کیے جائیں گے، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی جائے گی، سیکس کی بنیاد پر بھی نہیں کی جائے گی، اور اس کے اوپر کلر کے اوپر بھی نہیں کی جائے گی، لینگویج کے اوپر بھی نہیں کی جائے گی۔ آگے چلیں بیٹا۔ اس میں آرٹیکل لکھنا بھول گیا ہوں۔
ये मेरे ख्याल में 25A है। राइट टू एजुकेशन, पाकिस्तान के हर शहरी को बराबर तालीम हासिल करने का हक हासिल है। इसमें अपना वो ये कहता है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 इन सच मैनर एज मे बी डिटरमिन्ड बाय लॉ। हमारा आइन ये कहता है कि 5 साल के बच्चे से लेकर 16 साल के बच्चे तक जितनी भी उसकी एजुकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वो प्रोवाइड करेगी। उसकी जितनी भी ज़रूरियात होंगी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदा करेगी। इसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, चाहे वो सिंध का है, चाहे वो बलूचिस्तान का है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो KPK का है, चाहे वो दूसरे जो हमारे फाटा का है या इस जगह से है। तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी। राइट टू एजुकेशन सबको हासिल होगा, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, सबको एजुकेशन मिलेगी, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है। लेकिन उसके ऊपर एज का ये है कि 5 साल से 16 साल की उम्र तक के बच्चों को मुकम्मल एजुकेशन फ्री दी जाएगी। ये हमारा आइन कहता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है। आर्टिकल उसका 25A है। आगे चलें बेटा। आर्टिकल 26 कहता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। जनाब इसमें वो ये कहता है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, किसी के साथ भी कि वो पब्लिक प्लेस पे, मिसाल के तौर पर मैं इसकी ये बताता हूँ आपको कि अगर कराची का बंदा आया है इस्लामाबाद में, तो उस पर ये पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि तुम जी कराची से आए हो तो तुम हमारे जो F9 का पार्क है उसमें नहीं आ सकते। तो कोई भी प्लेस है, और ये भी नहीं है कि आप पंजाब के लोग बलूचिस्तान में नहीं जा सकते, आपको आज़ादी हासिल है। आप लोग पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, किसी भी सूबे में, किसी भी शहर में आसानी से आ और जा सकते हैं। उसमें किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, ना ही की जाएगी, ना ही करने दी जाएगी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और रिजॉर्ट्स नॉट इंटेंड फॉर रिलीजन पर्पस ओनली, there shall be no discrimination against any citizen on the ground only of race, religion, caste, sex, residence or place of birth। इसमें वो कहते हैं कि जी इस वजह से आप लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कभी अलाउ नहीं की जाएगी कि आपकी एज क्या है, या आपकी कास्ट क्या है, या आप लड़की हैं या लड़का हैं, या आपका मजहब कौन सा है, या आप किस जगह से रहते हैं। तो इस मामले में आपके साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। आगे चलें बेटा। आर्टिकल 27 कहता है सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस। तो जो सर्विस के मुलाजमतों के होते हैं उसमें भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। हमारा आइन ये कहता है कि नो सिटीजन अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस। इसमें बेटा वो ये कहता है कि किसी भी पाकिस्तानी के साथ किसी भी भर्ती में डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी उस वक्त जब उसमें क्वालिफिकेशन का डिफरेंस ना आ रहा हो। ये नहीं हो सकता कि हाँ भी अगर उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन मैट्रिक रखी हुई है और 8वीं पास बंदा आज जी मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जी, मुझे ये पोस्ट नहीं दी जा रही, और कोई बंदा इंजीनियरिंग करके है और कहे जी मुझे MBBS की डिग्री नहीं दी जा रही, तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है क्योंकि मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, या मैं इस कास्ट से ताल्लुक रखता हूँ, या मैं लड़की हूँ, या मैं कि इस मजहब से ताल्लुक रखता हूँ। तो इस हवाले से डिस्क्रिमिनेशन तो बनती, ये डिस्क्रिमिनेशन के जुमरे में आता भी नहीं है, और इस तरह के मामले को इस तरह देखा भी नहीं जाएगा। हाँ ऐसा है, एक बच्चे की जॉब का ऐड आया है और वो MBBS डॉक्टर मांग रहे हैं, और दो बंदे आए हुए हैं, दोनों MBBS डॉक्टर हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन ठीक है, एक लड़का है और एक लड़की है। और उस में अगर ये देखा जाए कि आप लड़की हैं तो इस वजह से आपको ये जॉब नहीं दी जा सकती, हमारे पास लड़का आ गया है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन के जुमरे में आएगा, तो इसकी इजाज़त हमारा आइन नहीं देता। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं कि पुलिस की अगर जॉब है, लड़की और लड़का दो बंदे आ गए हैं, तो उसमें अगर वो कहें जी नहीं जी लड़कियों का काम नहीं है, ये हम लड़के को देंगे, तो इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, इसकी भी कानून और आइन इजाज़त नहीं देता। लड़का और लड़की दोनों ही उस जॉब को फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरह की जॉब के हवाले से डिस्क्रिमिनेशन हमारे आइन में मौजूद नहीं है, ना ही वो उसकी इजाज़त देता है। जी बेटा आगे चलें। जी 8वां 28 आर्टिकल है, लास्ट है।
preservation of language, script, and culture subject to Article 251. Any section of citizen having a distinct language, script, or culture shall have the right to preserve and promote the same subject to law, establish institution for that purpose. इसमें वो कहते हैं जी आपको सकाफत, आपकी कल्चर और आपकी ज़बान की बुनियाद पर भी आपको मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आपके साथ कोई जो चीज़ें हैं वो गलत नहीं की जाएंगी। आपको पूरा हक हासिल होगा, चाहे पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन हो, उसकी कोई भी लैंग्वेज हो, उसका कोई भी कल्चर हो, उसका कोई भी सकाफत हो, तो उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ये बेटा हमारे 8 से लेकर 28 तक टोटल 20 आर्टिकल बनते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे बुनियादी हकूक हैं। इनको अपना इंसान को, हर इंसान को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे बेसिकली कौन से राइट्स हैं। और बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें आ जाती हैं किसी मौके पे कि हमें हमें अपने हकूक़ का भी पता नहीं होता, तब हमारी क्वालिफ़िकेशन का अंदाज़ा होता है। तब लोग समझते हैं कि जी ये बंदा कितना पढ़ा हुआ है और कितना पढ़ा हुआ नहीं है। आजकल के माशरे में तो ये है कि हर बंदा अपनी ही स्पेशल डिग्री की तरफ पढ़ा हुआ है, उसको अपने बुनियादी हकूक़ का पता नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है बेटा कि सबसे पहले हमें अपने जो बुनियादी हमारे हक हैं, उनका पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमारे कौन से हकूक़ हैं और कौन से हकूक़ नहीं हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था बेटा।